ٹرمپ صاحب انہوں نے بھی اپنی واضح طور پہ پالیسی کر دی ہے. یہ وہ واحد ملک ہے آپ کا پاکستانیوں کہ آپ کچھ بھی کر لو گے, یہ ملک آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال سکتا ہے, یہ کبھی آپ کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں کرے گا. وہ عمران ریاض جیسے لوگ جو ایکٹیوسٹ تھے اس وقت, جو قوم کو ابھار رہے تھے کہ ریولوشن they فری ہو گئے. وہ آج میامی بیچ کے اوپر کچھا پہن کے ننگے لیٹے ہوئے ہیں, اینک لگا کے, جوس منہ میں ڈال کے. السلام علیکم, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں آج سوشل میڈیا پہ ایک بڑی خبر بڑی گرم چل رہی ہے انگلینڈ کے حوالے سے. پاکستانی نژاد ایک عمران صاحب ہیں 38 سالہ, ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. 14 سال سے وہ رہائش پذیر تھے, شادی شدہ تھے, فیملی تھی انگلینڈ میں, ویری ویل سیٹلڈ, ٹیکس پیئر, آل گڈ. 14 سال انگلینڈ میں شادی کے بعد رہنے کے بعد اچانک ان کو پکڑا گیا اور ان کو پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. ان کے ساری نیشنلٹی, ان کے ڈاکومنٹس, ان کی ساری ختم کر دی گئی. اور جب ان کو گھر سے اٹھایا جا رہا تھا اور جس طرح وہ بلک بلک کے وہ رو رہے تھے, اور جس طرح ان کی بیوی اور ان کے بچے بلک بلک کے رو رہے تھے کہ ہمارے باپ کو اور ہمارے شوہر کو مت ڈپورٹ کرو پاکستان کے لیے. وہ 14 سال سے لیگل ہے, نیشنل ہے, اور ٹیکس پیئر ہے, جاب کر رہا ہے, اور ان کو اٹھا کے اپنی فیملی سے جدا کر دیا گیا. اور کسی نے نہیں سوچا کہ اس شخص کی نیشنلٹی ہے یو کے کی, وہ شہری ہے یو کے کا. صرف اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس نے کچھ ایسی چیزیں پوسٹ کی تھیں کہ جو کہ سٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ نہیں تھی. اب نارمل ہے, ابھی ٹرمپ صاحب جو برسر اقتدار آ رہے ہیں, آ چکے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی واضح طور پہ پالیسی کر دی ہے کہ if you are with us you are American, and if you are not with us, not with state, then you are not American. اچھا, اب یہ جنرل ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ سوچا جاتا تھا کہ اب جب آپ کو کسی ملک کی شہریت مل گئی ہے تو اب آپ کے پاس ایکول رائٹس ہیں. جیسے کہ آپ پاکستان میں پاکستانی ہیں تو آپ اگر انگلینڈ میں آپ کو نیشنلٹی مل گیا تو یو آر برٹشر, جس طرح کہ گورے برٹشر ہیں. اس واقعہ نے مجھے تو خیر پہلے ہی ڈے ون سے بڑا کانسیپٹ میرا کلیئر تھا اس بارے میں کہ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ پاکستانی ہیں, دیٹس اٹ. آپ دنیا میں کسی ملک کی شہریت لے کے رہ لیں, مر جائیں, دفن ہو جائیں, آپ کی اگلی نسل وہاں پنپ رہی ہے, اس سے اگلی نسل پنپ رہی ہے, وہ رہیں گے پاکستانی, اور جب ان کا دل چاہے گا آپ کو اٹھا کے اس طرح ڈسپوز کر دیں گے. اچھا, اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے اگینسٹ پوسٹ کرنے سے ساری کے سارے رائٹس ختم. وہ جب اس کو اٹھا رہے تھے تو اس کی بیوی نے جہاں تک دھمکی دی ہے فورسز کو کہ میں خودکشی کر لوں گی, میں مر جاؤں گی اس کے بغیر, تو they didn't care. انہوں نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا, میننگ بائی کہ تم مرتی ہو تو مر جاؤ. یہ چونکہ اس بندے نے اسٹیٹ کے خلاف یہ پوسٹ کی ہے تو اب یہ پاکستانی, اب یہ برٹشر ہونے کا حق اپنا کھو بیٹھا ہے. پاکستانیوں, اب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت ملک ہے جس میں آپ رہ بھی رہے ہیں, جو آپ کو پال رہا ہے, جو آپ کو ایجوکیشن دے رہا ہے, جو آپ کو جابز دے رہا ہے, جو آپ کو ہر اپرچونٹی دے رہا ہے, آپ کو اختلاف رائے کا حق بھی دے رہا ہے, لیکن آپ پھر بھی اپنے ملک کو آپ گالیاں دے رہے ہو. چھوٹی چھوٹی ایشوز پہ, چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ. آپ کو عمران خان بہت پسند ہے تو آپ کھل کے اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو عمران خان نہیں پسند تو آپ کے اس کے مخالف بھی بات کر رہے ہیں. یہ ملک اٹھا کے آپ کو کسی کو باہر نہیں پھینک رہا. یہ وہ واحد ملک ہے آپ کا پاکستانیوں کہ آپ کچھ بھی کر لو گے, یہ ملک آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال سکتا ہے, یہ آپ کو سزا دے سکتا ہے وقتی طور پہ, جس طرح کہ گھر میں ماں باپ بھی بچے کو دیتے ہیں. یہ کبھی آپ کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ آپ کا ملک ہے, یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے.
جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے اندر جب کوئی آپ کے اوپر نیریٹو کوئی امپوز کر دیتا ہے, آپ کے برین واش کر دیتا ہے, تو آپ سٹیٹ کے خلاف بولنا بند کر دو. سٹیٹ ہماری ماں ہے, سٹیٹ ہمارا باپ ہے, سٹیٹ ہمیں پالتی ہے. جب اگر آج ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس یہودی لابی نے جس میں امپوز کی ہے آج ہمارے اوپر, جس طرح کے سیریا کے اوپر کی گئی, جس طرح کے ایجپٹ میں کی گئی, جس طرح کے سوڈان میں کی گئی, جس طرح کے عراق میں کی گئی, جس طرح کے افغانستان میں کی گئی, یہ سارے وہ نیریٹیوز تھے جن کی وجہ سے آج وہ ملک اور آج ان کی فوجیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. آج ان کا وجود بھی موجود نہیں ہے. They went into Stone Age. سارے لوگ بھی ادھر ہیں. وہ لوگ آپ کو یاد ہوگا جو عرب سپرنگ آئی تھی اور جس طرح تقسیم, وہ جو کون سا سکیئر تھا ایجپٹ کے اندر, اس کے اندر لاکھوں لوگ ایک ریولوشن لانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. آج کدھر ہیں وہ جو اتنے ایکٹیوسٹ تھے سوشل میڈیا پہ؟ Where are they? Millions of people جو اس سکیئر کے اوپر کھڑے تھے اپنی فوج کے خلاف, جو اپنی سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ اب وہ ریولوشن کدھر ہے؟ جو دنیا کا تیسرا بڑا ملک تھا لیبیا, جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا, جو تیسرا بڑا, کس طرح ختم ہو گیا؟ آج وہ لوگ جو سوشلسٹ, یہ عمران ریاض جیسے وہ لوگ جنہوں نے کھڑا کیا تھا ملین لوگوں کو ادھر اور لا کے اپنی آرمی جس طرح ختم کرائی انہوں نے, آج وہ سیریا کے اندر جو ایکٹیوسٹ تھے وہ کدھر ہیں؟ جب پیچھے سے وہ جب سیرین ریبلز آ کے ٹیک اوور کر رہے تھے اور پیچھے سے گولان ہائٹس کو قبضہ اسرائیل کر رہا تھا, اور کس طرح اس کے بعد اسرائیل نے اور امریکن جیٹس نے پوری کی پوری سیریا کی ملٹری ٹیکنالوجی کو اور ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ و برباد کر دیا, 100% ڈیمولشڈ. آج وہ عمران ریاض جیسے لوگ جو ایکٹیوسٹ تھے اس وقت, جو قوم کو ابھار رہے تھے کہ ریولوشن, they flew away. وہ آج میامی بیچ کے اوپر کچھا پہن کے ننگے لیٹے ہوئے ہیں, نک لگا کے, جوس منہ میں ڈال کے, because they done job, they are paid. This is what happening with us. آج جو لوگ آپ کو اپنی ماں اور اپنے باپ اور سٹیٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں, یہ قوم کو لڑا رہے ہیں, یہ گھر کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے, جب بات میں نے شروع کی تھی وہ جو ڈپورٹ ہوا بندہ انگلینڈ سے, تو میں ذرا اس معاملے میں تھوڑا سینٹی ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جو کبھی آپ کو ڈپورٹ نہیں کرے گا. اس کی قدر کرو, ہم نے رہنا ہے. یہ ہماری ماں بجا دھرتی ہے, اور اگر ہم اس کو اپنا پورا ایمانداری کے ساتھ, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم اس کو اپنا وجود, من, دھن, تن کے ساتھ دے دیں, تو یہی وہ دھرتی ہے جس نے سونا اگلنا ہے, اور اب وہ اگلنے جا رہی ہے. تھنگز آر چینجنگ. جو رپورٹس اکانومی کی اور جو مائننگ کی رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں, the $1 trillion اکانومی لائنگ انڈر دس, وہ جو سونا اگلنے والی دھرتی ہے وہ یہ ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے یہاں کیا ہونے والا ہے. جو کہا گیا ہمارے پیر فقیروں نے کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی, وہ آگے وقت آنے والا ہے. اور میں بڑے ہی صاف دل کے ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اے اللہ, چاہے میں شامل ہوں اس میں, کہ جو بھی اس ملک کا دشمن رہا ہے اور جو بھی اس ملک کا دشمن ہے, خدا اس کو اور اس کی آنے والی نسل کو کبھی معاف نہ کرے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو سے آپ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.